میجر آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ کو ان کے ٹیچر کو دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ تو پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، جنید اب تم بھی احسان والی بات کرو گے؟ میجر نے مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے اس کو کہا جو اس کے بچپن کا دوست ہے، جنہوں نے اسکول کالج ساتھ پڑھا تھا، ایک فوج کا میجر بن گیا تھا اور دوسرا یونیورسٹی کا پرنسپل۔ آپ نے ابھی میری پلتون دیکھی نہیں ہے؟ تب ہی میں نے ایسا کہا۔ پرنسپل صاحب نے شرارتی سے انداز میں ساتھ بیٹھے ٹیچر کو دیکھتے ہوئے کہا جو ان کو دیکھتے ہی مسکرانے لگے، کیوں بھائی اتنے عرصے بعد دیدار کروایا ہے اور ساتھ فوج لے کر آگے ہو؟ بھائی میجر میں تم سے اب ایسے تو مل نہیں سکتا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی آنا تھا نا مجھے۔ ایسا ہے جنید، جس بندے سے ملنے کی اجازت تم مانگ رہے ہو میں نے اس کی فائل منگوائی ہے، وہ ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہے، ہوش میں نہیں ہے وہ، اس کے ہوش تک آنے کا انتظار کرنا پڑے گا تم لوگوں کو۔ ہے بھی وہ انتہائی سیریس کنڈیشن میں، آئی سی یو میں ہے وہ اس وقت۔ سامنے بیٹھے میجر نے اس کی فائل پر دیکھتے ہوئے ان کو تفصیل سے بتایا۔ وہ بچ تو جائے گا نا؟ کچھ وقت پہلے کا خوشگوار ماحول ایک دم افسردگی میں بدلا۔ پرنسپل نے ساتھ بیٹھے دونوں ٹیچرز کو دیکھا جنہوں نے ایک دوسرے سے پہلے ہی نظروں کا تبادلہ کر لیا تھا، جیسے ان کو شک گزرا ہو کہ وہ کوئی بری خبر سننے والے ہیں۔ بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں، لیکن اگر بچ بھی گیا تو ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی چل نہیں سکے گا۔ اس خبر سے سامنے بیٹھے تینوں شخص ایک سکتے کی حالت میں گئے، جیسے انہوں نے کچھ ایسا سنا ہو جس کے بعد مزید بولنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ ابو آپ نہیں روئیں، ہمیں تو اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیں پھر سے وجدان کو دیا ہے۔ کوئی بات نہیں ابو، جو وہ ساری زندگی چل نہیں سکے گا، ہم ہیں نا، اپنے وجی کا سہارا آپ ہیں، امی ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بنیں گے اس کا سہارا۔ اگر اللہ پاک ہم سے وجی کو لے لیتے، ہمیں دوبارہ دیتے ہی نہ، تو کیا کرتے ہم؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ فاطمہ زمین پر باپ قدموں میں بیٹھے ان کو تسلی دے رہی تھی، وہ جو خود اپنی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ٹوٹے ماں باپ کی ہمت بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے ماں باپ اس کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے، شاید اس کا دکھ، اس کی تکلیف وہاں بیٹھے ماں باپ سے زیادہ ہو، جو اپنے دل میں چھپائے سب کو حوصلہ دے رہی تھی، ان کی ہمت بن رہی تھی۔ ابھی کیا بھائی کبھی نہیں چل سکیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھیلیں گے اب؟ 15 سالہ ختیجہ نے روتے ہوئے بہن کی طرف آتے ہوئے کہا، جیسے وہ اب بھی نہ سمجھی ہو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، سب گھر والے ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ نہیں گڑیا، بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ چلے گا بھی، ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ جو اپنے بھائی کے معاملے میں سب سے کمزور تھی، آج سب کے خطے خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی، جیسے اگر وہ ہمت ہار گئی تو یہاں موجود ہر شخص مر جائے گا، وجدان سے پہلے مر جائے گا۔ پلیز سر، مجھے اندر جانے دے دیں، میں اس کو دور سے ہی دیکھ کر آ جاؤں گی واپس۔ فضا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس آدمی کو کہا جو ان کا راستہ روکے سامنے کرتا، جیسے اس کی ذمہ داری ہو باہر سے کسی کو اندر نہ چھوڑنے کی۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آپ اب اس وقت نہیں مل سکتی ان کو، آپ 4 بجے کا انتظار کریں، ابھی کچھ وقت میں ایسے بھی آپ مل سکیں گی ان کو، مگر تب بھی آپ اتنے لوگوں کو ایسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فضا کے بار بار پوچھنے پر وہ ہر بار اس کو ایک ہی جواب دیتا۔ اس جواب کو سنتے ہی وہ پھر اپنے ہاتھ پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی اور پھر وقت کو گننا شروع کر دیتی، جو آج کہیں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار ان لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو؟ مدثر نے مین گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو وہی سوچ رہا ہوں، اگر ہمیں سر وجی کو ملنے ہی نہ دیا گیا تو؟ ایسا نہیں بولو آپ لوگ، انشاءاللہ ہم ضرور سر کو مل کے جائیں گے۔ یار وہ دیکھو پرنسپل صاحب آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پرنسپل کو آتا دیکھتے ہی زور سے بولا، سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور سامنے سے آتے ہوئے پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ جاتے ہوئے وہ صرف 3 گئے تھے، مگر آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی اضافہ ہوا تھا جو یونیفارم پہنے ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کو لگا اب ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، اب وہ اندر جا سکیں گے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں آپ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ پرنسپل کو آتا ہوا دیکھتے ہی وہاں کھڑے ایک لڑکے نے گارڈ کو ایسے کہا جیسے اب ان کو اندر جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکے گا۔ سر ہم اندر جا سکتے ہیں؟ وجدان سر کیسے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ پرنسپل کے گیٹ سے باہر آتے ہی سب ان کے ارد گرد ہو گئے، جیسے ان کو کب سے ان کے آنے کا انتظار ہو، وجدان کی خیریت کی خبر سننے کا انتظار ہو۔ بچوں آپ سب کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، وجدان ہوش میں نہیں آیا، وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے، جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے آپ لوگوں میں سے تھوڑے تھوڑے اسٹوڈنٹ کو ہم اندر بھیجیں گے۔ پرنسپل نے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹ کے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ کھڑا ہر شخص اندر جانا بھول گیا تھا، اس کو یاد تھا تو بس اتنا، ان کا ہیرو بے ہوش ہے، آئی سی یو میں ہے، ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، اپنی موت سے لڑ رہا ہے۔ سر پلیز ہمیں بتائیں وجدان سر۔ وہاں موجود ایک لڑکی اس ہجوم میں سے گزر کے آگے آئی۔ عموماً یونیورسٹی کالج کی لڑکیوں کو فوج بہت متاثر کرتے ہیں،
مگر آج کسی نے فوجیوں پہ دھیان نہیں دیا تھا، کسی نے چھپ چھپ کے ان کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اپنی سحری کام میں فوجی کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وقت ان کو ایک ہی شخص یاد تھا، وہ ایک ہی شخص کے منتظر تھے جس کے لیے وہ اتنے دور سے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بس اتنا ہی کہا اور چہرے پہ ہاتھ رکھے پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس لڑکی کو روتا دیکھ کر سب کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگا، اپنا ضبط برقرار رکھنے لگا۔ بیٹا آپ سب دعا کریں، اپنے سر کے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں، چل کے آپ لوگوں کے درمیان آئیں۔ پرنسپل سر نے ان کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے ہیرو کے اپاہج ہونے کی خبر سنیں گے تو ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ان کا ساتھ دینے کے لیے وجدان جیسا ہیرو موجود نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی ان کی نظریں نیچے جھکیں، جیسے اب اگر وہ کچھ بولیں گے تو اونچا اونچا رونے لگ پڑیں گے۔ انہوں نے وجدان کو کب اپنی فیکلٹی کا ممبر سمجھا تھا؟ انہوں نے تو ہمیشہ اس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ پرنسپل کی بات ختم ہوتے ہی سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، ہر ایک کی آنکھیں بند ہوئی تھی جیسے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہیرو کی نئی زندگی مانگ رہے ہوں۔ ان کو دیکھتے ہی وہاں کھڑے میجر اور اس کے فوجیوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے جیسے ان اسٹوڈنٹ کی دعا کی قبولیت کی سفارش کر رہے ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہوں ان کو مایوس نہ لوٹانا، ان کی دعا کو قبول کرنا۔ ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے اشکوں کا دریا نیچے گرنے لگا، جس سے ان کو دیکھتے ہوئے آسمان آج زار و قطار رو رہا ہو۔ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جو ایسے لال ہوا تھا جیسے آسمان میں آگ لگ گئی ہو، اس کے شعلے پانی کی صورت زمین تک آ رہے ہوں۔ بچوں آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وجی جیسے ہی ہوش میں آتا ہے میں آپ لوگوں کو باری باری بلا لوں گا۔ پرنسپل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا جیسے ان کی آواز وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچ پائے۔ نہیں سر، یہ بارش ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہم سر سے ملنے تک یہیں کھڑے رہیں گے، ہم سر کو دیکھے بغیر گاڑی میں دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ پیچھے کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ سامنے کھڑے ہر شخص تک اس کی آواز گئی۔ اس کو سنتے ہی سب نے ایک ساتھ یس سر کہا اور وہیں کھڑے رہے۔ اللہ جی میرے وجدان کو کچھ نہیں کرنا، میرا دوسرا گردہ بھی لے لیں آپ، اللہ جی آپ میری زندگی ہی لے لیں، میری زندگی کے بدلے میرے وجدان کو زندگی دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ جی اپنی زمینہ گل کے لیے ان کو ٹھیک کر دینا، آپ کو تو بہت لاڈلی ہوں نا میں، ایسا کبھی نہیں ہوا جو میں نے آپ سے مانگا ہو آپ نے مجھے نہ دیا ہو، آپ نے ہر وہ چیز دی مجھے جو میں نے مانگی، جس کی میں نے خواہش بھی کی آپ نے مانگنے سے پہلے مجھے دے دی۔ میں جانتی ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں آپ کو خفا کیا، میں نے ایک نامحرم سے بات کیا، میں نے آپ کو نہیں پسند، میں نے پھر بھی یہ غلطی کی ہے، اس کو ملنے کی خواہش کی ہے، کچھ لمحے ہی صحیح اس کا ساتھ مانگا ہے، اس کے ساتھ کچھ پل چلنا ہی صحیح ہے، میں نے آپ سے وہ بھی مانگا ہے، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، بہت غلط۔ اللہ جی مجھے گناہ گار کی سزا مجھے ہی دے، مجھے ہر سزا منظور ہے، چاہے تو میری جان لے لے، مجھے اگلا سانس نہ آئے، بس اللہ جی مجھے میرے وجدان کی جدائی کی سزا نہ دینا، مجھے سزا دینے کے لیے اس کی سانسیں نہ چھین لینا۔ اللہ جی میرے وجدان کو زندہ رکھنا، وہ بے شک مجھے نہ ملے، بے شک اس کو مجھے نہ دینا، بس اس کو زندہ رکھنا، میں یہ سوچ کے ہی جی لوں گی میرا وجدان زندہ ہے، اسی ہوا میں سانس لے رہا ہے جس میں زمینہ سانس لیتی ہے، وجدان بھی یہی چاند دیکھتا ہے جس کو میں دیکھتی ہوں۔ میں بہت خوش رہوں گی، وہ ہمیشہ خوش رہوں گی، لیکن وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گی، اللہ جی میں مر جاؤں گی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹی درد سے تڑپتے ہوئے آنکھیں بند کیے اپنے درد سے نجات نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنے محبوب کی زندگی مانگ رہی تھی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل اس کو بتا دیتا تھا، وجدان کی گواہی اس کا دل دیتا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کی سسکیاں وہاں موجود ہر شخص سن رہا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے آنسوں سے اس کے سر کے نیچے رکھا تکیہ گیلا ہو گیا تھا، وہاں کھڑا ہر شخص یہ جانتا تھا سامنے لیٹی لڑکی کو کیا درد ہے، وہ کون سے درد سے سسک رہی ہے، خود کو اذیت دے رہی ہے۔ زری اٹھو تمہیں تمہارے وجدان کے پاس لے جاؤں، سلطان نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا، جیسے اس کو آج بہن کے سوا وہاں موجود کسی شخص کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو آج فکر ہو تو صرف اس کی بہن کی جو محبت پہ اپنا آپ وار رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنی آنکھیں کھولیں جیسے اس نے خواب میں سنا ہو کوئی اس کو وجدان کے پاس لے جانے کا کہہ رہا ہو۔ ذری اٹھو میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اس کے پاس۔ اس نے حیران ہوتی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ حیرت سے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر بھی پڑنے نہیں دیتا تھا، آج وہ اس کو خود لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ مگر جان جی، اس نے ایک نظر وہاں کھڑے اپنے باپ اور بھائی پر ڈالی جیسے وہ اس کو کہنا چاہتی ہو، اس کو بتانا چاہتی ہو بابا جان کھڑے ہیں، بڑا بھائی کھڑا ہے جن کو شاید اس نے دیکھا نہیں ہے، بابا جان میں زمینہ کو لے جاؤں۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اسے کبھی نہیں روکے گا، وہ جانتا تھا اس کا باپ اب ایک خردماغ پٹھان نہیں رہا، وہ صرف ایک باپ ہے۔ پھر بھی اس نے بہن کی تسلی کے لیے باپ سے پوچھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ باپ سے پوچھے، وہ نہیں چاہتے تھا اس کا باپ کبھی اپنی روایتیں چھوڑے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ موم بن کے پگھل جائے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی اولاد کے سامنے ہار جائے، وہ اپنے باپ کو پہلے جیسا ایک مضبوط پٹھان نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سباتی جو کبھی نہیں ہارتا، وہ جو کبھی نہیں روتا، وہ سباتی جس کے پاس اس کی اولاد
بیٹھتے ہوئے 100 بار سوچے جس باپ کے سامنے وہ کبھی اونچا آواز میں بات نہ کر سکے، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ سامنے کھڑا پٹھان موم بن کے پگھل گیا تھا۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے جانے کی اجازت دی ہو۔ باپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے؟ نہیں نہیں، اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ وہ تو عزت کے نام پہ جان دینا بھی جانتا تھا، وہ عزت کے لیے جان لینا بھی اسے آتا تھا۔ آج وہ اپنی عزت کو باہر جانے کے ایک مرد کے پاس جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ کیا یہ وہی باپ ہے؟ نہیں 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 بابا جان، میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی۔ باپ کو دیکھتے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے اس کو لگا اس کا باپ مر گیا ہے، وہ اس کی موت کی ذمہ دار ہے۔ ایک اولاد، ایک بیٹی کب چاہتی ہے اس کا باپ اس کے سامنے ہار جائے؟ نہیں جان جی، مجھے نہیں جانا۔ بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اونچا اونچا روتے ہوئے کہنے لگی، زمینہ گل نہ رو میری بیٹی۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، جیسے اس کو کہہ رہے ہوں اس کا باپ بدل گیا ہے، جیسے وہ اس کو بتا رہے ہوں تمہارا بھی اپنی زندگی پہ کچھ حق ہے۔ بے شک تم میری بیٹی ہو، مگر اپنی پسند کی شادی کا حق رکھتی ہو، اپنی حد میں رہ کر جینے کا اختیار ہے تمہیں۔ مگر بابا جان، باپ کے سینے سے لگے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ اس کو باپ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ان کو اپنی پرورش پہ ایک بار پھر فخر ہوا۔ شہاب، مولوی صاحب کو بلاؤ، ہماری بیٹی کا نکاح ہے آج۔ انہوں نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی کو اس کے مگر کا ایک خوبصورت جواب دیا۔ سلطان، تم زمینہ گل کو اس وجدان کے کمرے میں لے جاؤ، ہم مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب اور بی بی صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے رشتے کی قبولیت کا اقرار کرنا ہے۔ بابا جان ابھی مولوی صاحب کو نہ بلائیں، وہ باہر جانے ہی لگے تھے کہ سلطان نے ان کو آواز دیتے ہوئے روکا۔ کیوں سلطان؟ شہاب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو کچھ بتا رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا ہماری بہن کا ہونے والا دولہا بستر مرگ پر پڑا ہے، اپنی زندگی کی چند سانسیں گن رہا ہے۔ سامنے کھڑے دونوں شخص سمجھ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں کی جانے والی گفتگو کو وہ سمجھ چکے تھے۔ صرف وہی نہیں، ان کے پاس لیٹی وہ لڑکی بھی سمجھ گئی تھی، جو اس کی خاطر اپنی زندگی کی چند سانسیں جی رہی تھی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر اسٹوڈنٹ فوج میں آنا چاہتے ہوں گے، ان کا خواب ہوگا وہ آرمی جوائن کریں۔ بہت سارے یہاں پہ موجود لڑکیاں فوجی کے خواب دیکھتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ میری طرح میجر بننا چاہتے ہوں گے، جیسے میں نے چاہا تھا، مگر آج مجھے بہت افسوس ہے میں میجر کیوں ہوں، میں کوئی استاد کیوں نہیں ہوں، ایسا استاد جس کے شاگرد اس کو ایک نظر دیکھنے اتنی دور سے آئے ہیں، جس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو دھوپ میں بھی اس کے لیے کھڑے ہیں، جنہوں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کو منظور نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد کو دیکھے بھی نہ جائیں۔ مجھے بہت افسوس ہے آج، کاش میں بھی ایک استاد ہوتا۔ وہ یونیفارم پہنے وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان سے خطاب کر رہا ہو، جیسے ان کو شاباش دے رہا ہو۔ آرمی والے کی داد بھی ایک الگ ہی سرور دیتی ہے، مردہ قوم کو دوبارہ زندہ کرتی ہے، مگر وہاں تو ہر کوئی زندہ تھا، اپنے استاد کو دیکھنے کو منتظر تھا۔ میجر کا خطاب ان کے خون کو اور گرم کر رہا تھا، ان میں اور جوش و ولولہ پیدا کر رہا تھا۔ آج کل مجھے لگتا ہے کہ استاد کی کوئی عزت ہی نہیں رہی، وہ ایک 15-20 ہزار کمانے والا ایک مزدور بن کر رہ گیا ہے، جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اپنی محنت کا پورا صلہ بھی وصول نہیں کرتا۔ مگر آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے ایک استاد کی آج بھی وہی عزت ہے جو میرے رسول کے زمانے میں تھی۔ آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے، اپنا شاگرد ہونا ثابت کیا ہے، اپنے استاد کا مقام ثابت کیے ہیں۔ وہ جو اندر بستر مرگ پر پڑا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ میں دعا کروں گا اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنی عزت دیکھے، جو اس کے اسٹوڈنٹ اس کی کرتے ہیں، جس کے لیے وہ اس بارش میں کھڑے ہیں۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملتی تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا، اللہ مجھے اس زندگی میں میجر نہیں بنانا، بلکہ ایک استاد بنانا، جس کو دیکھنے اس کے اسٹوڈنٹ آئیں۔ بے شک مجھے مرنے پہ توپوں کی سلامی نہ دی جائے، بے شک میری قبر پہ پھولوں کے ہار نہ چڑھائے جائیں، مجھے بس ایسے ہاتھ اٹھانے والے طالب علم دیے جائیں جو میری زندگی کی دعا کریں، میرے مرنے کے بعد مجھے یاد کریں۔ جنید، مجھے بہت خوشی ہے تم ایسے ادارے میں کام کرتے ہو جہاں استاد کو ایسی عزت، ایسا مقام دیا جاتا ہے۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹ سے بات کرتے کرتے وہ سامنے کھڑے اپنے دوست کی طرف مڑے، جس کے طالب علموں نے اس کی چھاتی چوڑی کر دی تھی۔ وہ کچھ وقت پہلے جس دوست پر فخر کر رہے تھے، اب اسے خود پر فخر ہونے لگا تھا۔ ایسا فخر جو اس کے اسٹوڈنٹ نے اس کو دیا تھا، وہ اسے اپنے بازو میں اٹھائے اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ہر کوئی ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کوئی ایسا بھی بھائی ہوتا ہے جو اپنی بہن کو اپنے بازو میں اٹھا لے جائے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو آگے چلتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو کر رکھے تھے۔ وہ لوگوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھتا اور خود بھی مسکرا دیتا۔ کتنی موٹی ہوں نا تم، اس نے مصنوعی سے انداز میں تھکتے ہوئے کہا۔ کیا موٹی ہوں میں؟ یہ دیکھیں میری ہڈیاں ہی تو ہیں، اس نے برا مانتے ہوئے اپنی ایک بازو کو آگے کیا جو آپریشن کے بعد مزید کمزور ہوئی تھی۔ تھوڑا کھایا کرو، میری بازو ٹوٹ گئی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کو پتہ تھا وہ مذاق میں بھی موٹی لفظ کو اپنے دل پہ لے لیتی ہے، ویسے بھی اس کا
چڑیا جتنا دل اتنا مذاق برداشت بھی نہیں کرتا تھا، یا تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی یا پھر اپنا سارا غصہ دوسرے بندے پر اتار دیتی تھی۔ غصے کے معاملے میں وہ ویسے بھی بہت بری تھی، وہ اپنا غصہ کبھی دل میں نہیں رکھتی تھی، ہمیشہ دوسروں کے منہ پر بولا کرتی تھی، چاہے اگلے بندے کو اچھا لگے یا برے۔ وہ لحاظ رکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھی، غلط بات اگلے کے منہ پر مار دیا کرتی تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ برداشت کر جائے۔ وجدان کی محبت میں اس نے بہت لوگوں کو اپنی نفرت کا مرکز بنایا تھا، اس کی محبت میں اسے بہت لوگوں سے نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت کہ وہ ان لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ پھر اسی محبت نے اس کو موم بنایا تھا کہ کوئی اس کو گالیاں بھی دیتا تو خاموش ہو جاتی، مسکرا دیتی، مگر پھر گھنٹوں سوچتی رہتی کیا یہ وہی ہے جس کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں اور وہ مسکرا کر چپ ہو جاتی ہے۔ کیا محبت انسان کو اتنا جھکا دیتی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں ہی مر جائے؟ محبتیں کامیاب ہو تو انسان کو مغرور کر دیتی ہیں، اور پھر جب وہی محبتیں ناکام ہو جائیں تو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں، اتنا مجبور کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، ہر تعلق سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کا جسم تو اس کا ہوتا ہے مگر روح میں اس میں محبوب کی ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو موٹو؟ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کی باہوں میں ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موٹو کہا تو میں نے اتر جانا ہے۔ اب کی بار وہ باقاعدہ خفا ہوئی تھی، جیسے وہ مکمل خاموشی چاہتی ہو، اتنی خاموشی کہ وہ ایک ایک منٹ محسوس کرے، اپنے وجدان کے پاس جانے کا ایک ایک لمحہ یاد رکھے۔ سر، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مدثر نے میجر کے پاس آتے ہوئے بہت معصومیت سے کہا، جیسے اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو معصومیت کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں مدثر صاحب۔ پھر ہم نے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جیسے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں نا، ایسے معصوم بنا ہوا ہے ادھر۔ ہانی نے منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو میجر کے سامنے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جی جی بیٹا بولو۔ میجر ویسے بھی ان سب سے بہت متاثر ہوا تھا، دوسرا وہ اس کے دوست کے اسٹوڈنٹ تھے، اس کے لیے قابل عزت تھے۔ سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وجی سر کے ہوش میں آنے کے بعد آپ ہم سب کو ایک ساتھ ان کے پاس جانے کی اجازت دیجیے گا، تاکہ ہم ایک ساتھ ان کو ملیں، ان کو سرپرائز دیں۔ مدثر نے ایک ہی بار نظریں اٹھائی، اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں نیچے کر لی، اور وہ ویسے بھی آرمی والوں سے بہت ڈرتا تھا، آج تو پھر اس کے سامنے ایک میجر کھڑا تھا۔ جی بیٹا، آپ کے سر کو ہم روم میں شفٹ کر لیں گے، آپ سب ایک دفعہ میں ان سے مل لینا، مگر یاد رہے ہاسپٹل میں موجود دوسرے پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہوں۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم انداز میں کہا، تھینک یو سو مچ سر، آپ بالکل بھی اس بات کی فکر نہ کریں، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ نے اظہار تشکر کیا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ہر کوئی بے چینی سے اپنے ہیرو کے ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ وجدان بھائی کہاں ہیں؟ سلطان نے بہن کو اٹھائے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ وہاں موجود سب اس کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو نظریں جھکائے ہوئے بھائی کی گردن کے گرد بازو ڈالے ہوئے تھی۔ وہاں موجود دو شخص اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ دونوں اس کے پاس آئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ان کو امید نہ تھی کہ وہ لڑکی بھی یہیں ہوگی اور اس حالت میں ہوگی۔ کیا ہوا ہے زمینہ گل؟ وجدان کی والدہ پریشانی سے اس کی طرف آئیں، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ایک نظر پورا اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ اتنی زرد کیوں ہو گئی ہے؟ وہ خود چل کیوں نہیں رہی ہے؟ بھائی مجھے نیچے اتاریں، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، جیسے اس نے سرگوشی کی ہو۔ لیکن زمینہ گل، اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کو بتانا چاہتا ہو وہ ابھی چل نہیں سکتی۔ چل تو کیا، وہ تو ابھی صحیح سے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جہاں جی مجھے اتارے نا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے، ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، اپنا بازو اس کی گردن سے آگے کیا جیسے وہ خود نیچے اترنا چاہتی ہو، اگر وہ اس کو نیچے نہیں اتارے گا تو وہ خود اتر جائے گی۔ کیا ہوا ہے زمینہ گل کو؟ اب کی بار انہوں نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آپریشن ہوا ہے اس کا، ایک کڈنی نکالی ہے اس کی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں کو جھکا کر کہا، وہ لوگ ویسے بھی لڑکیوں میں نظریں نہیں اٹھاتے تھے، اب بھی اگر بات اس کی بہن کی نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ کیا؟ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اپنے بیٹے کو بھول گئی، اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو ان کے بیٹے کی پسند تھی، اس کی چاہت تھی۔ جہاں جی۔ اب کی بار اس نے پھر بھائی کی طرف دیکھا جو اس کو نیچے اتارنا بھول گیا تھا، اس نے آرام سے اس کو نیچے اتارا، نیچے قدم رکھتے ہی اس کو لگا جیسے وہ گر جائے گی، وہ اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گی، درد کی ٹیس اس کے سارے وجود میں اترنے لگی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی کمر پہ رکھا، درد کی لہریں اس کے چہرے پر آنے لگیں جیسے وہ درد سے یہیں بیٹھ جائے گی۔ زرمینہ، فاطمہ نے اس کو بیٹھتا دیکھا جیسے وہ بیٹھ رہی ہو، وہ جلدی جلدی اس کے پاس آئی، اس کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے وہ کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو جب وہ اپنے وجدان کی محبوبہ کو دیکھے، اس کو ملے، اس کو اپنے دل سے لگائے، اس کو پیار دے۔ میرے وجدان کی ملکہ۔ اس نے ایک لمحے کو اس کو پیچھے کیا، اس کا آنسوں میں بہتا چہرہ اوپر کیا، اس کے ماتھے پر پیار کیا، اس کو ملکہ کا خطاب دیا جو اس کے وجدان نے برسوں پہلے اسے دیا تھا۔
وہ وہاں موجود کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے اس کے ماں باپ کے، جو اس کے گھر آئے تھے، جن کو اس نے دیکھا تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی، یہ پانچوں لڑکیاں اس کی بہنیں ہیں جو اس کو اتنی محبت سے دیکھ رہی ہیں، اس پر رشک کر رہی ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہو تم کہ ہمارا اکلوتا بھائی تم پر جان دیتا ہے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، اپنی چادر ٹھیک کی، فاطمہ کے بازو کے سہارے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر درد بڑی ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا اس کے گھر والوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ آج وہ وقت آ گیا تھا، سب وہاں موجود تھے، بس وہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے نصیب سے وہ سارے رشتے اس کے اپنے ہوئے تھے۔